بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ لیکن یہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی فرار کا راستہ تلاش کر لے کہ میں نہیں کرتا. یہ کرنا تو پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 سوال اس سے پوچھ نہیں لیتا. ان عمرہ فیما افنا ہو، اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا ان جسد ہی فیما ابلا ہو، بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا. تجھے پھریرا بدن دیا تھا، اٹھتی جوانی تھی، عنفوان شباب تھا، چمکتی آنکھیں تھی، روشن چہرہ تھا. تجھے سنتے کان بولتی زبان بخشی، چوڑی چھاتی عطا کی، نرگسی آنکھیں تھی، کشادہ پیشانی تھی، قدِ رانا بخشا گیا. جب تو چلتا تھا تو تیری رفتار سے غزال خطابی شرمندہ ہوتے تھے. تیرے لہجے کا بانک پن، تیری زندگی کا جمال، تیری چڑھتی جوانی، تجھے دی گئی طاقتیں، صلاحیتیں، بتا تو نے اپنے جسم کو کس راہ میں لگایا. اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا. کیا تو اس کی حضور سجدے میں گیا؟ تو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا؟ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما ابلا ہو وعن علم ہی ماذا عامل فی، اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا. صرف تقریریں ہی تو نہیں کی، لوگوں کو سمجھاتا رہا اور خود کورے کا کورا رہا. لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندا اور میلا ہی رہا. لوگوں کو تلقین کرتا رہا لیکن خود اس پر عمل پیرا ہوا یا نہ ہوا. چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بتا مال کمایا کیسے اور یہ بھی بتا مال خرچ کہاں کیا. مال کے بارے میں 2 سوال ہو گئے، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا. تو اللہ جل شانہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں. پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں، لیکن اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزویں ہوں گی. گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنائیں نہیں ہوتی. جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں، تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے؟ جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیز پہ لے جائے گا. تو کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے، کرے گا تو صحیح، لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اب یہ تیرے اعمال کے مطابق تجھے پتہ چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے. تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال دیں. یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. یہ اس وقت ڈاٹا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری تھی، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا. اب دوسرا موقع نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، لیکن پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا. اللہ اکبر، کیسے اس کے حضور پیش ہوں گا. یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی ہے. احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوں گا. اور حضرت اقبال 2 قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے، کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا. جب میں کہوں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی،
تو سکوت طاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جس چیز پہ قسم کی جا رہی ہے تو اس کے ما بعد کے مضمون کو اصطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے شہر کی، مکہ المکرمہ کی، جس میں محبوب آپ بستے ہو۔ قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی۔ قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی۔ 3 قسمیں کی۔ کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا ہے، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا، تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے، بلکہ کشاکش حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جبر سہتا ہے، اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس میں تحرک ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ تو راستہ مشکل دے کر کے اس کو اور توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور قسمیں 3 کی، قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا؟ مکہ المکرمہ کی سخت جان زندگی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جانا، حضرت یاسر کا شہید کیا جانا، یہ حالات کی تلخیاں ہیں۔ تو مکے کی قسم کی۔ اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ ہاں، قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام کی، جد امجد کی، اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی، تیرے وجود مسعود کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اذیتیں سہی، مصیبتیں سہی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، دکھ، پریشانیاں، برستے پتھر جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں کھڑی کی گئیں، لیکن استقامت کا کوہ گرا بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 3 قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، مشقت سے گزرنا پڑے، تو کہیں گھبرا نہ جانا، دیکھو مکہ المکرمہ کی سرزمین دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ